آپ نیک نیتی اور ثواب سمجھ کر کریں. اگر نیک نیتی اور ثواب سمجھ کریں گے تو وہ آپ کا عمل آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. پہلے اگر ابا کا احترام کرتے نہیں کرتے تھے تو معاملہ اور تھا، اب اگر کرو گے تو معاملہ اور ہو جائے گا. پہلے اگر رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے تھے معاملہ اور تھا، اب اگر نہیں کرو گے معاملہ اور ہو جائے گا. تو تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو حق حقوق تمہارے اوپر لازم ہوئے ہیں ان کو آپ نے حق حقوق سمجھتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ کی سہیلیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور یہ سوچ کر بھیجا کرتے تھے کہ میری اہلیہ بتایا کرتی تھی میری فلاں سہیلی کو فلاں چیز پسند ہے، خرید کے ادھر بھیجا کرتے تھے. یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جو دائی حلیمہ آپ کو لے کے گئیں، ان کی بچی جو آپ کی رشتے میں بہن بھی لگتی تھی، رضائی بہن شیمہ ان کا اس میں گرامی تھا، جب کسی قید میں گرفتار، کسی جنگ میں گرفتار ہو کے آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کے احترام میں اپنی چادر کو اتار کر بچھایا اور کہا یہاں بیٹھیے. یہ حضور کا انداز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں میں سیدہ زینب سے لے کر فاطمہ تک کبھی کسی کی بے احترامی نہیں کی، بلکہ کبھی کبھی تو سیدہ زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس بیٹی نے میری نبوت کی وجہ سے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. یہ بیٹی کے لیے آپ کے محبت کا جذبہ تھا. چھوٹے بیٹے ابراہیم جو سب سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے بڑے ہو کر، اور ان کو جب دفنا رہے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ انت کذالک، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ محبت ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. تو میرے محترم، یہ رشتوں کا تقدس یہ نکاح کی بنیاد ہے. اگر آپ نکاح کرتے ہیں اور رشتوں کے تقدس کی پاسداری نہیں کرتے تو گویا آپ نے آدھے سے زیادہ دین کو پس پش ڈال دیا ہے. اس لیے آپ کا دین یہ اب آپ کی مرضی پر نہیں ہے، یہ آپ کا دین اللہ کی مرضی پر ہے. سلیکشن آپ نے کی، چنا آپ نے، گرا آپ نے لگائی، دستخط آپ نے کیے ہیں، لیکن حکم اللہ کے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بے احترامی کی ہے تو نے اپنے یعنی دوسرے گھر میں جا کے، اگر اپنی بیوی کی ماں کی بے احترامی کی گویا تو نے اپنی امی کی بے احترامی کی ہے. تو نے اگر اپنی بیوی کی بہن کی بے احترامی گویا اپنی بہن کی بے احترامی کی ہے. شریعت یہاں گنجائش نہیں دے گی کوئی بات نہیں، یہ تو سورے ہیں نا، سورے کیا ہوتے ہیں. تو میرے محترم، ہم نے ہندوؤں کی وجہ سے یہ کانسیپٹ لے لیا. بعض اوقات تو ہمارے پنجابی میں گالی دو جاؤ سوری دیا، یہ گالی بنی ہوئی ہے. سسرال کو کمتر سمجھنا، ذلیل سمجھنا اور ان کو پس پش ڈالنا، یہ ہم اپنے عادت و وتیرہ بنا لیتے ہیں. اور پھر دوسری طرف سے بھی ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں کہ بچہ اور بچی کی شادی ہوئی، دونوں طرف سے کھینچا تانی شروع. وہ بچے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ بچی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچہ اور بچی جن بیچاروں کو پتہ نہیں کہ میں نے معاشرتی طور پر زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ دو چکیوں میں پس کر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ دانا اور سمجھدار ماں باپ بنے تو کبھی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی مرضی سے چلو جی اکٹھے ہو جائیں، نہ. شریعت کہتی احترام اور تقدس میں دو خاندان مل کر ایک نیا خاندان بننا ہے، اور رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں اور اس کی اہمیت وہ ساری آپ کے سر پہ آ جائے گی. اس لیے میں کبھی کبھی نکاح میں یہ واقعہ سنا دیا کرتا ہوں. ایک ماں اور بڑی دانائی، عربی کے نفحۃ الیمن ایک کتاب ہے عربی ادب کی، اس میں ایسی بڑی کہانیاں ہیں، حکایات ہیں.
تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دانا عورت تھی اور اس نے اپنی بچی کی شادی کی، اور بچی جب اپنے سسرال میں چلی گئی تو واپس آئی تو آ کر کہنے لگی امی جی وہ جو لوگ ہیں نا وہ اتنے بجے اٹھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کھاتے ہیں، وہ یہ پیتے ہیں۔ اس کی 2 4 5 منٹ کی باتیں سننے کے بعد امی دانا تھی، اس نے کہا بیٹا وہ نہیں ہم، آپ نے آج کے بعد یہ کہنا ہے وہ نہیں، آپ نے کیا کہنا ہے ہم۔ یہ جو وہ ہے نا، تم تو ان کے گھر کی فرد ہو، تو یہ کہا کرو ہم اتنے بجے اٹھتے ہیں، ہم اتنے بجے یہ کرتے ہیں، ہم اتنے، ایسے بولا کرو۔ اب بیٹی سمجھ گئی، اگلی مرتبہ جب بیٹی آئی اس نے اسی طرح جو باتیں بتانی تھی کہا امی ہم یہ کرتے ہیں، امی ہم وہ کرتے ہیں، امی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے۔ تو ماں نے دوسری نصیحت کی، بیٹا یہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں یہ باہر نہیں کیا کرتے، یہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں یہ باہر نہیں کیا کرتے۔ اب بیٹی کو جب پتہ چلا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے، ساری زندگی سنبھل گئی۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج مائیں صبح اٹھتے ہی جب تک اپنی امی اور اپنے بیٹے سے پوری رپورٹنگ نہ کر لیں، گویا یوں لگتا ہے ایک ایک پل کی رپورٹنگ نہ ہو جائے، اچھا تمہیں کھانا دیا کہ نہیں دیا، کیسے دیا، کس نے دیا، کتنا دیا، لے پہلا دن ہے یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ پہلے دن سے بچوں کے ذہن میں جب زہر ڈالنا شروع کرتے ہیں، یہ زندگی بھر زہر ختم نہیں ہوتا۔ اور حقیقت بات ہے، میرے ایک ملنے والے تھے سعودیہ کی عدالت میں، ان کا کوئی معاملہ پیش آیا، طلاق کے لیے وہاں چلے گئے۔ اب میں حیران رہ گیا ہوں کہ پڑھا لکھا وکیل جو جج ہوتا ہے وہ اور بے دین جج میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خیر وہ جب وہاں پہ گئے تو لڑکی بڑی بڑھ بڑھ کے بول رہی تھی، اور لڑکا بیچارہ وہ کیا بولتا، وہاں پہ اسے بولا جا نہیں رہا تھا، اس لیے کہ لڑکی کے ساتھ پورا خاندان آیا ہوا تھا، لڑکے کے سارا خاندان پاکستان میں تھا، وہ کیا کرتا۔ اب جج آگے سے بولا، کہنے لگا او لڑکی میری بات دھیان سے سن، میں یہاں طلاقیں دلانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور نہ یہ امید رکھنا کہ میں طلاق دلاؤں گا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ میں دور کروا سکتا ہوں، طلاق شلاق نہیں ہوگی تمہیں، کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں بھی اس کو بتاتا ہوں، ٹھیک کرے گا۔ 10 منٹ میں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بلکہ یورپ میں تو ماشاءاللہ کتنی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے خود وہاں کئی واقعات دیکھے، غلطی سے میاں نے بیوی کا ٹوتھ برش استعمال کر لیا، پتہ نہیں چلا بیچارے کو، طلاق ہو گئی۔ یہ آپ کو کہا کس نے کہ میرا ٹوتھ برش استعمال کر، بالوں میں پھیرنے والا کنگا غلطی سے استعمال کیا، طلاق ہو گئی۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں بھی عدالتیں طلاقیں دلانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں، لڑائیاں بتاتے ہیں۔ اگر میاں نے کبھی کہہ دیا میری جرابیں تو تلاش کر دیں، لے میں تمہاری جرابیں تلاش کرنے آئی ہوں، جاؤ کسی اور سے کہو جا کے۔ اگر کسی نے کہہ دیا بھائی کوئی روٹی پکا دو، روٹی اپنی امی سے کہو پکائے، میں تمہاری نوکرانی بن کے آئی ہوئی ہوں۔ لیکن میرے محترم یاد رکھ لیجئے، یہ دونوں طرف کا میوچل احترام کا رشتہ ہے۔ اگر لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ لڑکی کے لیے کچھ احترام اور تقدس، تو ان کے لیے بھی ہے کچھ ان کا بھی خیال کرے۔ آج وہ بعض اوقات نا یہ فقہی مسئلہ ہے کہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے، او جی جو بچہ ہے اس کے لیے روٹی شوٹی پکانا، اس کے ماں باپ کی روٹی پکانا یہ بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ تو اگلا مسئلہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس آدمی پر بھی اس لڑکی کے علاوہ اس کے 2 یعنی سال کے 2 جوڑے اور 3 وقت کی روٹی کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت تھانوی کی طرف آدھی بات منسوب کر کے وہ وائرل کر دیتے ہیں، اور جی یہ ظلم کرتے ہیں جو کہتے ہیں بچی ہے وہ اس کی بھی روٹی پکائے، اس کی بھی پکائے، اس کی بھی پکائے۔ بھئی یہ تو محبت کا رشتہ ہے، یہ تو آپس کا احترام ہے۔ جتنا احترام دو گے اتنا احترام لے لو گے، جتنی محبت کرو گے اتنی محبت مل جائے گی۔ اور نکاح تو اصل میں ہے ہی محبت کا رشتہ، اور اسی لیے تو خطبہ نکاح میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے اس لیے بھی ڈرنا کہ رشتہ داریوں کے بارے میں اس نے تم سے پوچھنا ہے۔
اور تساءلون کا لفظ ہے، اگر آپ میں کوئی عالم ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا تفاعل باب استعمال کیا گیا، اور تفاعل باب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار سوال کیا جائے گا، بار بار سوال کیا جائے گا، ورنہ سأل یسأل مجرد ہے سوال کیا، اور تساءل یتساءل بار بار سوال اور بار بار اس کا جواب لیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کسی آدمی کے پاؤں زمین اس وقت نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ کے پوچھے ہوئے سوالات کا جواب نہیں دے دے گا۔ اور اللہ نے پوچھنا ہے کہ رشتہ داریوں کے بارے میں بتاؤ کیا معاملہ تھا، پورا کیا کہ نہیں کیا؟ جتنے رشتے ہیں ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابا کا بتاؤ کیا تھا کہ نہیں، حق ادا کیا تھا؟ امی کا بتاؤ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابی آئے، وہ اپنی بوڑھی اماں کو اپنی گردن پہ بٹھا کے عمرہ کروا رہے تھے، اور وہ بھی بیچاری بڑی کمزور تھی۔ عمرہ کروانے کے بعد حضور کے پاس اس نے دیکھا کہ حضور نے عمرے میں مجھے دیکھا ہے کہ میں اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے عمرہ کروا رہا ہوں، اور آیا فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اماں کا حق ادا کر دیا ہے نا، میں نے تو اپنی اماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو سردیوں کی رات میں تیرا پیشاب کر دینے کی وجہ سے وہ اپنے خشک جگہ پر تجھے لٹا کے اور تیری گیلی جگہ پر خود لیٹتی تھی، وہ اس ایک رات کا تو نے اجر نہیں دیا، تو پوری زندگی کا اجر دیتا پھر رہا۔ میرے محترم، یہ ماں باپ کا بڑا تقدس ہے، بڑا رشتہ ہے، بڑا احترام ہے۔ اور آج کل ہم ماؤں کو اتنا سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ابا کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او جی ماں راضی ہو تو بس جنت ہی جنت ہے۔ ماں کے راضی ہونے سے اگر جنت ہے تو باپ کے راضی ہونے سے رب کی رضا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کے راضی ہونے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور باپ کے ناراض ہو جانے سے اللہ کی ناراضگی مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے جلدی کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جب بوڑھا باپ سفید بالوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ربی ربی ابنی ابنی، اللہ اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے ایک مینار ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا؟ کہا یا اللہ نیچے زمین پر تیرا ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ کہا اگر باپ دل سے کہہ رہا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے محترم، یہ ابا کی دعائیں ہیں جو آپ کی زندگی کو تار دیا کرتی ہیں، اور آج ابا کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ آج صرف اس لیے کہ ماں ہے، اس ماں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے باپوں کی پرواہ نہیں، ان کا احترام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ باپ کا مقام اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، بہنوں کا اپنی جگہ، رشتہ داروں کا اپنی جگہ، ایک ایک رشتے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، جب تک جواب نہیں دو گے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ہر نکاح کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دھیان رکھنا رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ نے تم سے بار بار پوچھنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے، نگہبان ہے کہ پورا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے پوری نگہبانی تم پہ لگائی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم بیان کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، جب بھی کوئی بندے نکاح کرتے ہیں تو عام طور پر 4 چیزوں کو دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور 4 چیزوں میں فرمایا لحسبھا، خاندان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا خاندان ہونا چاہیے، لمالھا، مال کو دیکھتے ہیں مالدار سامی ہونی چاہیے، فرمایا لجمالھا، حسن کو دیکھتے ہیں ذرا خوبصورت ہونی چاہیے، لدینھا، اور دین کو دیکھتے ہیں بھائی کوئی دین کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ ایک لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں کو ناپسند کیا۔ فرمایا جو حسن کو دیکھے اللہ بدصورتی اس کے سامنے کرے، جو مال کو دیکھے اللہ فقر کو اس کے سامنے کرے، جو خاندان کو دیکھے اللہ پست ان کو کرے،
اور فرمایا وَطَرِبَتْ يَدَاكَ وَظَفُرَتْ بِذَاتِ الدِّينِ، دو الفاظ الگ الگ حدیثوں میں، ایک جگہ فرمایا اللہ تمہارے ہاتھوں کو بلند کرے دین کی وجہ سے، اور ایک جگہ فرمایا اللہ دین کے ترجیح دینے کی وجہ سے تم کو کامیاب کرے۔ اور آج ہمارے نکاح کیسے ہوتے ہیں؟ دین تو کسی کھاتے میں ہوتا ہی نہیں ہے، کھاتے میں کیا، شادی بیاہ، وہ جو جنج گھر تک بھی دین نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو نکاح عام طور پر مسجدوں میں ہوتے تھے، یہ جب سے ہمارے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو وہ شادی ہال، یہ جنج گھر بن گئے ہیں، اب ہم وہاں چلے گئے۔ ورنہ یاد رکھیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور صرف نبی علیہ السلام ہی کی نہیں، 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ اور یہ کبھی بھی نکاح ایسی جگہ پہ نہیں ہوتا تھا جہاں احترام ہی نہ ہو، جہاں دین ہی نہ ہو، وہاں پاک بازی نہ ہو، ہمیشہ پاکیزہ جگہ پر ہوا کرتا تھا، مساجد میں ہوتا تھا، کسی عبادت کے بعد ہوتا تھا، اور عام اعلان ہوا کہ بھی سارے شامل ہو جانا۔ اب تو یہ نئی رسم ایسی آ گئی ہے، وہ جی کارڈ چھاپنے ہیں، کتنے بندے ہیں جی اتنے کارڈ چھاپ دو، اب وہ کارڈ چھپ رہے ہیں، اگر کسی کو کارڈ دے دیا تو مصیبت، نہ دیا تو مصیبت۔ پھر اب کارڈوں میں بھی نئی بدعات آ گئی ہیں، یہ جی مہندی کا ہے، یہ جی مائیوں کا ہے، یہ جی وہ نکاح کا ہے، یہ جی ولیمے کا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، کچھ ساتھ ساتھ۔ اور پھر وہ ایک دوسرے سے فون کر کے پوچھ رہے تھے مینوں تے کارڈ آیا وہ اینیاں دعوتاں تھانوں کیویں کہڑا آیا، ایک نئی مصیبت یہ، یعنی جو عبادت سراسر ثواب تھا آج وہی گناہ بن گئی ہے۔ مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے وہ اجابت الدعوہ، اور اس کو دعوت کو قبول کرے۔ یہ دعوت سے مراد یہ اردو والی دعوت نہیں ہے، کیونکہ دسترخوان شسترخوان روٹی شوٹی یہ وہ والی دعوت نہیں ہے۔ اجابت الدعوہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن آپ کو اپنی کسی حاجت و ضرورت کے لیے بلایا فوراً آ جاؤ، اور یہ نہ پوچھو کیوں بلایا، بھائی کھلاؤ گے کیا، دو گے کیا، بے تکلفی اور چیز ہے، لیکن شرعی طور پر اگر کوئی بندہ آپ کو بلاتا ہے فوراً آ جاؤ۔ اور وہاں یہ نہیں ہے لے سارا کم ہو گیا تو اخیر ویلے میں بلا لے، آج ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے، اخیر ویلے میں لے اہمیت ہی کوئی نہیں، پھر آمدے نے جناب وڈا کون تے چھوٹا کون، ہم لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر بلا لیں مصیبت اور نہ بلائیں اس سے بڑی مصیبت۔ میرے محترم یہ سب بدعات ہیں، اور بدعات میں ظلمات ہیں، بدعت میں کبھی نورانیت نہیں ہو سکتی۔ اصل کیا ہے؟ نکاح، اور نکاح کیسے ہوا؟ کسی سنت اجتماع میں، مسجد میں، نیک جگہ پر، سب کو دعوت دے دی آ جاؤ بھائی۔ اور سنت کیا ہے؟ چھوارے لٹانا سنت ہے، روپیے لٹانا نہیں۔ آج کل ہم پیسے لٹاتے ہیں۔ مسجد میں دینا سنت نہیں ہے، دو کھانے ہیں جو مانگ کے کھانا سنت ہے قرآن حدیث مبارکہ میں، ایک قربانی کا گوشت اور دوسرا نکاح کی مٹھائی، یہ مانگ کے کھانا سنت ہے۔ مجھے کیوں نہیں دیا یار، مجھے بھی دے دو یار، مجھے تو بلاتے ہیں یار، منہ تو میٹھا کرا دو، یہ سنت ہے، آپ مانگ کر لے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت آپ مانگ کر لے سکتے، یار مجھے کیوں نہیں دیا، تھوڑا سا یار میری طرف بھی بھیج دینا۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں آپ بیٹھ کی تھا تیری بکری دا میں کی کرنا۔ آج کل ہمارا رواج یہ بن گیا ہے، اور جی فلاں نے تو آپ 8 بکرے کیے، میں اس کے گھر کیا دوں۔ سنت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے بانٹ دو، جو لوگ بھیجیں وہ استعمال کرو، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے دیا وہ آگے بھیج دو۔ اس لیے جب نکاح کے لیے کوئی دعوت دے تو اس میں شامل ہو جائیے۔ اور یہ بھی ہندوؤں سے ہم نے رسم لے لی ہے، سارے جی نیوندرا ڈالو، اس کو نیوندرا ڈالو، اور بعد میں پورا اس نے اتنے دیے تھے، اس نے اتنے نہیں دیے۔ کئی مرتبہ میں جاتا ہوں شادیوں میں تو کاپی لے کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، پوچھتا ہوں کیا ہے، نیوندرا لکھ رہے ہیں جی۔ بھئی یہ کس لیے لکھ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ سے بدلہ لینا کہاں چلا گیا؟ اللہ سے اجر کہاں چلا گیا تمہارا؟ یہ تو دنیا کے لیے تم دے رہے ہو، یہ بدلے کا عدلے کا بدلہ کر رہے ہو۔ تو اس لیے میرے محترم یہ وہ باتیں ہیں جو ظلمات اور بدعات ہماری نیکیوں میں داخل ہو گئی، ورنہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔
اس نکاح میں جتنے لوگ بھی شامل ہوں گے یہ نیکی میں شامل ہوں گے، لہٰذا یہ خاندان جس کا نکاح پڑھا گیا زندگی میں جب بھی جہاں بھی جتنی بھی نیکی کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا گواہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کی گواہی نیکی کی گواہی ہے، برائی کی گواہی تو نہیں ہے۔ نکاح ایک نیک عمل ہے، برا عمل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم نکاح کو کوشش کریں کہ پاکیزہ بنائیں، اس میں سے بدعات کو تھوڑا مائنس کر لیں، تھوڑا اس کو کنٹرول کر لیں، اس میں تھوڑی سادگی لے آئیں۔ اگر آپ سادگی نہیں لاؤ گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم بھی اس کو دلیل بنا کر تم سے کھانا شروع کر دیں۔ اور آج یہی حال ہے، آپ ماشاءاللہ وہ شادی گھروں میں جاتے ہو، ادھر ڈشیں پکاتے ہو، پھر وہ سرکار پہنچ جاتی ہے، اتنے بجے لائٹیں بند ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں تم چپ کرو، بس یہ پیسے پکڑو، چلو پیچھے ہو جا۔ مجھے بتائیے جب آپ نے ایک نیک کام میں ایک گناہ کو آلودہ کر لیا، ثواب کمایا کہ گناہ کیا؟ اور وہ جب آ جائیں گے اور جی ڈش تو ایک ہونی چاہیے، آپ نے کتنی کر لی ہیں، اور چلو چھوڑو جی پیسے پکڑو چلا جا۔ اب یہ تو آج ہمارے حال بن گیا۔ تو میرے محترم اس سے کتنا بہتر ہو۔ امریکہ میں ایک شادی میں گیا، نکاح میں نے پڑھانا تھا، میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا ہال انہوں نے بک کیا ہوا، میمنوں کی شادی تھی۔ اور جب میں پہنچا اتفاق سے میں لیٹ ہو گیا، سارے آ گئے تھے تو باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا مجھے اندر لے کے اسٹیج پر جا کے بٹھایا، اور اسٹیج پر 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دولہا تھا، اس کا ابا تھا، دولہن تھی، وہ 2-4 لوگ، ایک میں بیٹھ گیا۔ خیر جب وہ نکاح شکا ہو گیا، اب میرے ذہن میں کہ اتنے امیر لوگ ہیں ادھر، تو پتہ نہیں کیا کچھ کھانا پینا چلے گا، اور بھوک مجھے ویسے سفر کی وجہ سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا جب نکاح ہوا تو سارے آ رہے ہیں، سلام کیا وہ گیا، سلام کیا وہ گیا، سلام کیا۔ اب وہ 400-500 لوگ جب چند ایک رہ گئے تو میں نے سوچا پتہ نہیں کھانا کہیں اور ہے۔ اب بھوکے آدمی کو تو کھانا ہی یاد آتا ہے، تو میں نے وہ ساتھ جو اس کا بچے کا والد تھا وہ میرا شاگرد بھی تھا، میں نے کہا جی وہ روٹی شوٹی کدھر ہے؟ کہتا ہمارے یہاں روٹی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو کہا، میں کہا مروا دیتا پھر تجھے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں کہا میں تو بھوک سے ہوں۔ کہتے نہیں آپ کو کھلا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ پریشانی لگی، 500 لوگ، اتنا بڑا حال، کہ ہوتا کیا ہے تمہارے ہاں؟ کہتا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جب آتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق پیسے دے کر چلا جاتا ہے، یہ جو سلام لے رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ سب چلے جائیں گے ہم بھی وہ پیسے لے کے گھر چلے جائیں گے، اپنے گھر جو روٹی پکی وہ کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے۔ اس کے بعد ہم پیسے گنتے ہیں، پیسے گن کے بیٹے کو کہتے ہیں بچوں جی یہ سنبھالو اور اپنا کام شروع کرو، آج کے بعد ابے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، زیادہ کماؤ ہمیں بھی دو، نہیں کماؤ تو تم جانو اللہ جانے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، وہ اتنے دن پہلے لائٹیں لگا دیتے ہیں، اس کا جب بل آتا ہے تو اول تو میرا خیال ہے وابڈا کے ساتھ وہ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دھندا دوسرا چل رہا ہو، یعنی گناہ تو ہم نے خود ہی اکٹھے کیے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو جائے کوئی چھاپا پڑ جائے کہ جناب رات کو ادھر کیا، ادھر بھی رشوت دے کے چل بھائی کوئی بات۔ میرے محترم جب آپ اپنے بچوں اپنی بچیوں کے لیے نیک عمل کی ابتدا میں ہی گناہوں کی آلودگی شامل کر لیں گے، مجھے بتائیے اللہ کی رحمتیں آئیں گی یا ظلمتیں آئیں گی؟ تو اس لیے یہ نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر بنایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔